پاک پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں بتا دوں آپ سب کو کہ ابھی ہم لوگ شہر دمک کے قریب ایک جگہ ہے علام کوئنے ٹار شاید ہے نا، ماشاءاللہ یہاں کی حسین وادیاں، سینہ تانے کھڑے پہاڑ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ جس مضبوطی سے یہ پہاڑ اپنے زمین کے ساتھ کھڑا ہے، یہ ہمارے رب کی قدرت ہے کہ جو رب اس پہاڑ کو اتنی طاقت دی ہے، یہ چاہے تو منٹ میں سیکنڈ میں پورے گاؤں پورے شہر کو برباد کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارے رب کی وہ کارکردگی ہے۔ میرے رب نے یہ پہاڑ اسی لیے پیدا کیا تاکہ یہ زمین ہلے نہ، کیونکہ اللہ نے قرآن میں بھی کہا ہے کہ ہم نے پہاڑوں کو زمین کو روکنے کے لیے کیل یعنی میخے بنا کر کے پہاڑوں کو زمین پہ گاڑ دیے تاکہ یہ زمینیں حرکت نہ کرے، جنبش نہ کرے۔ اگر یہ پہاڑیں نہ ہوتی تو یہ زمین شاید جنبش کرتی، مگر رب نے کہا ہے زلزلہ برپا ہو جاتا، مگر رب نے کہا ہے کہ ہم نے اس زمین کو حد میں رہنے کے لیے اور اس سطح پر بالکل صحیح سے رکے رہنے کے لیے پہاڑوں کو کیل یا میخ کے طرح اس کو زمین پر میں نے گاڑ دیا۔ مگر میرے معزز سامعین، آج کل ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ جب کوئی بھی پہاڑوں پر جاتے ہیں گھومنے کے لیے یا سیر کے لیے، تو ان پہاڑوں میں آنے کے بعد ان کو عبرت لینی چاہیے کہ جو خدا اس پہاڑ کو بنایا ہے، اگر یہ پہاڑ اتنا اونچا ہے تو پھر اس خدا کی ذات، اس خدا کی کائنات کتنی بڑی ہوگی۔ اس سے ہمیں جائزہ لینا چاہیے۔ اور ہمارا کابرین فرماتے ہیں جب تم کسی پہاڑوں کو دیکھو، جب تمہیں پہاڑ دیکھنے کے بعد ہیبت ناک لگے تو پھر اللہ کا نام بلند کرو کہ مالک تیرا بنایا ہوا پہاڑ اتنا اونچا ہے تو پھر تیرا مقام و مرتبہ کتنا بڑا ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، بہت خوب۔ جب کسی سمندر کے قریب جاؤ تو ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں جب تم سمندر کے ٹھاٹ مارتے ہوئے لہروں کو دیکھو جس سے تمہیں گھبراہٹ ہو، تو ایسے جگہ میں جانے کے بعد تم نفل نماز ادا کیا کرو۔ مگر میرے معزز سامعین، آج کہاں ایسا نوجوان یا ہمارے معاشرے میں کہاں ایسے لوگ ملتے ہیں؟ یہ اللہ کا بڑا فضل عظیم ہے کہ ہم لوگوں کو شہر دمک میں ہم رہتے ہیں اور ہمارے ساتھ میں مولانا اشرف صاحب اور ہمارے کچھ خاص دوست محمد جاوید اختر صاحب، محمد صدام صاحب اور ہمارے محمد محبوب بھائی، اور ہمارے ساتھ ہمارے مدرسے کے ایک طالب علم محمد بلال صاحب کو اللہ نے یہ آج توفیق بخشی کہ ہم لوگ یہ شہر دمک کے پاس جو ایک پہاڑ ہے جس کا نام کوئنے ٹار، بڑی حسین وادیاں ہے یہاں آنے کے بعد سمجھ میں آتا ہے کہ مالک تیرا پیدا کیا ہوا پہاڑ کے جنگلات اگر اتنے خوبصورت ہے تو پھر تیرے بنائے ہوئے جنت کتنے خوبصورت ہوں گے۔ مالک تیرے ان پہاڑوں کو دیکھنے کے بعد سمجھ میں آتا ہے مالک تیری قدرت کتنی بڑی ہے۔ تو آج اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی تو ہم لوگ سوچے کہ یہاں آنے کے بعد جہاں گھومنے جاتے ہیں، تفریح کرنے جاتے ہیں، اس پہاڑ کو اپنے کل قیامت کے لیے گواہ کے لیے اس پہاڑ پر نبی کے کچھ ذکر کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کچھ تعریف و توصیف کر لیں۔ اسی لیے اور یہ مہینہ غوث اعظم کا مہینہ ہے، اور ابھی ہمارے مولانا اشرف صاحب نے منقبت غوث اعظم کے کچھ اشعار پڑھے، اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ اس پہاڑ کی چوٹی پر چڑھنے کے بعد ہم بھی غوث اعظم کے کوئی ایک ایسا واقعہ سنائیں آپ کو، تاکہ کل قیامت کے دن اگر ہمارے پاس ہمارے شفاعت کے لیے کوئی ضمانت نہ ہو تو ان پہاڑوں کو اپنا گواہ بنا کر کے اور غوث اعظم کو اپنا وسیلہ بنا کر کے کہ ان پہاڑوں سے کہوں گا اے پہاڑ، اگر تمہارے درمیان میں گھومنے گیا تھا تو وہاں پر کوئی مستی نہیں کی تھی، ہم نے وہاں جانے کے بعد ہم نے اللہ رسول کے ذکر کیے، اللہ رسول کی تسبیحات کیے اور غوث اعظم کے چرچے کیے۔ اگر ہمارے وہ پل، ہمارے وہ لمحے اگر اللہ کے بارگاہ میں اگر ایک بھی مقبول ہے تو اللہ ہماری مغفرت اسی ذکر خیر کے عوض میں تو فرما دے۔
تو کل اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اگر جھوم گئی تو پھر میرے معزز سامعین ہم جیسے گنہگاروں کی مغفرت ہو جائے گی. سبحان اللہ. میرے معزز سامعین یہ غوث اعظم کا مہینہ ہے. غوث اعظم کی یوں تو بہت ساری کرامتیں ہیں, بہت ساری مشہور و معروف کرامتیں ہیں. آپ کو بتا دوں کہ غوث اعظم کی ایک مشہور و معروف کرامت یہ بھی ہے کہ غوث اعظم کے بارگاہ میں ایک مرید آتے ہیں, ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے, اور آنے کے بعد آپ کو دعوت دیتے افطاری کی, تو آپ دعوت قبول کر لیتے ہیں. ایک مرید دعوت دے کے گئے, دوسرے آئے, ان کو نہیں پتا کہ پہلے کوئی مرید دعوت دے کے گئے, وہ بھی دعوت دے کے گئے, حضرت نے قبول کر لی. اسی طریقے سے روایت میں آتا ہے کہ 70 مریدین آپ کے پاس ایک دن کے ایک وقت میں دعوت دے کے گئے افطاری کے لیے. آپ نے 70 کی دعوت لی, مگر ان 70 کو نہیں معلوم کہ پہلے کسی اور نے دعوت دی ہے. ہر کوئی سوچ رہے ہیں شاید میری ہی دعوت آج پہلی دعوت ہے, کسی دوسرے نے نہیں دی ہو. اور میرے معزز سامعین, جب افطاری کا وقت ہوتا ہے تو غوث اعظم پہنچتے ہیں اپنے مریدوں کے گھر میں افطار کے لیے, اور جب افطار کر کے ان کی مرید, ان کے محب لوگ جب خانقاہ قادریہ میں نماز مغرب میں شرکت کرتے ہیں تو ہر مرید اپنے آپ میں فخر محسوس کرتے ہیں, اپنے آپ کو شرف والا سمجھتے ہیں کہ آج میرے گھر پر پیران پیر روشن ضمیر کی افطاری ہمارے دسترخوان پہ ہوئی ہے. اب ہر مرید آپس میں یعنی بات چیت کرتے ہیں کہ آج میرے گھر پر غوث اعظم آئے تھے, آج میرے گھر پر ولیوں کے سردار آئے تھے, آج میرے گھر پر محبوب سبحانی آئے تھے, آج میرے گھر پہ قطب ربانی آئے تھے. ہر مرید ایک دوسرے سے چوشارہ کرتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں, اپنے آپ میں خوشی محسوس کرتے ہیں. کیونکہ میرے معزز سامعین, ہمارا تو مزاج یہ ہے کہ اگر ہمارے گھر میں اگر محلے کا کوئی پیر آئے تو ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے, تو جن کے گھر میں پیروں کے پیر گئے ہو تو ان کو کتنی بڑی خوشی ہوگی. تو روایت میں آتا ہے کہ جب بات چیت چلنے لگے, ہر کوئی کہنے لگے کہ میرے گھر آئے ہیں, دوسرا کہتا نہیں تم جھوٹ بول رہے بھائی, میرے گھر آئے. کہا کیوں؟ کہا غوث اعظم تو میرے گھر پر آج افطار کیے ہیں. اسی طریقے سے 70 مرید اکٹھے ہوئے, سب کہنے لگے نہیں تم سب کے سب جھوٹے ہو, غوث اعظم میرے گھر پر افطاری کیے ہے. اتنے دیر میں غوث اعظم کا جو خاص خادم الخدام تھا وہ کہتے تم 70 کے 70 جھوٹے ہو, غوث اعظم نے تو آج خانقاہ قادریہ میں بیٹھ کے افطاری کی ہے. میرے معزز سامعین, جب بات پھیلی, چوچارہ بڑھا, جب ہنگامہ ہوا تو پھر لوگوں نے کہا ایسا کرو حضور غوث اعظم ہی سے پوچھ لیں کہ حضور آپ کس کے گھر پر گئے تھے. تو غوث اعظم نے کہا کہ میں 70 مریدوں کے گھر میں ایک وقت میں نے افطاری کی ہے. اب مرید حیرت میں پڑ گئے کہ حضور ایسا کیسے ہو سکتا ہے, ایک آدمی 70 گھر میں کیسے افطاری کر سکتا ہے. میرے معزز سامعین, غوث اعظم نے کہا کیا تم دیکھنا چاہتے ہو کہ ایک غوث اعظم 70 مریدوں کے گھر میں کیسے افطاری کرتے ہیں؟ اگر تم دیکھنا چاہتے ہو تو چلو خانقاہ قادریہ کے دالان پر یعنی خانقاہ قادریہ کے صحن پر چلو, باہر چلو. میرے معزز سامعین, روایت میں آتا ہے, غوث اعظم کی سیرت میں بھی ہے کہ جب غوث اعظم گئے اور سب مرید وہاں پر پہنچے, ایک پیڑ تھا. غوث اعظم نے اپنے مریدوں سے کہا آنکھیں بند کرو, اور آنکھیں بند کرنے کے بعد غوث اعظم کی نظر رحمت ہوئی کہ آپ اس پیڑ کی طرف دیکھے. اور غوث اعظم جب ادھر دیکھنے لگے اور دیکھنے کے بعد پھر اپنے مریدوں سے کہا اب اپنے آنکھیں کھول دو. غوث اعظم کے جتنے مریدین تھے وہ سب کھولے. کھولنے کے بعد وہ کیا کہتے ہیں, ان کا خود کا بیان ہے, وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا تھا کہ جو پیڑ کے پتے ہیں ہر پتے میں غوث اعظم کا چہرہ نظر آ رہا ہے. تو غوث اعظم نے کہا میرے مریدوں تم 70 مرید کی بات کرتے ہو, اللہ نے مجھے یہ شان یہ مقام بخشا ہے کہ اگر اس غوث اعظم کا چہرہ پورے پیڑ کے پتوں پر نظر آ سکتے ہیں, اگر مجھے ہزاروں مرید کہیں سے پکارے تو ہر مرید کے گھر پر میں ایک وقت پہنچتا ہوں. اللہ نے یہ مجھے شان بخشی ہے. میرے معزز سامعین, اسی کو شاعر کہتے ہیں کہ مصطفیٰ آ گئے انقلاب آ گیا, کنکروں کو بھی طرز خطاب آ گیا. پل میں 70 مریدوں کے گھر بھی گئے, پل میں 70 مریدوں کے گھر بھی گئے, پھر بھی غوث اعظم گھر میں ہے قیام آپ کا, پھر بھی غوث اعظم گھر میں ہے قیام آپ کا. مصطفیٰ آ گئے انقلاب آپ کا,
कंकरों को भी तर्ज खिताब आपका। मेरे मोअज़्ज़ज़ सामीन, जिस पहाड़ पर आज हम लोग यहाँ सैर करने आए हैं, इस पहाड़, ये वही पहाड़ है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे मुस्तफ़ा के सदक़े में ये शान, ये सारी कमालात बख्शे हैं। अगर मेरे मुस्तफ़ा ना आते, ना तो आज ये पहाड़ होते, ना ये नदी होते, ये नाले होते। माशाअल्लाह ताला अभी हम लोग इस पानी से मुँह हाथ धो कर के भी आए हैं। आप देखेंगे कि पहाड़ों के बीच से जो नाले, जो नदियाँ, जो झरने बहते हैं, माशाअल्लाह यहाँ का पानी इतना साफ़ सुथरा है, आपको बता नहीं सकते हैं। ये सिर्फ खुदा की कुदरत है। मेरे मोअज़्ज़ज़ सामीन, मैं आप सबसे यही कहूँगा कि जब भी किसी पहाड़ पर जाए तो वहाँ पर हो सके तो अल्लाह तबारक व तआला की कुछ ज़िक्र व अस्कार करे, अपने बुजुर्गान दीन के चर्चे करे, ताकि क़यामत के दिन ये पहाड़, ये झरने, ये नदी नाले, यहाँ के पेड़ पौधे आपके गवाही के लिए खड़े हो जाए। बस हम अपनी बात यही ख़त्म करते हैं और अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ करते हैं कि बारे अल्लाह, अगर आज यहाँ आकर के तेरे नेक बंदों का जिक्र अगर हम लोगों ने किए परवरदिगार, तो इसको कबूल अता फरमा और इसके इवज़ में मालिक व मौला हम सबों के तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ अता फरमा। आमीन।